الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دین اسلام تو ہر بڑے سے ادب اور چھوٹے سے شفقت سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں، یعنی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہماری امت میں چھوٹے بچوں پر رحمت و شفقت نہ کرے اور بڑے لوگوں کے ساتھ حق کے ادب کو نہ پہچانے، یعنی ان کا ادب و احترام بجا نہ لائے۔ غور کریں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ چھوٹوں پر رحمت و شفقت اور بڑوں کی تعظیم و تکریم نہ کرنے والے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے امت کو نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق کی ایسی تعلیم دی ہے جو تمام انسانی اقدار کی جامع ہے۔ اسلام سے بڑھ کر اور کون سا دین ہوگا جو انسانی حقوق کا اس قدر خیال کرے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد، کے ساتھ ادب و تکریم سے پیش آنے کو اس کو حق قرار دے کر دیگر افراد امت پر بزرگوں کی تعظیم واجب کر دی، اور اسی طرح اپنے سے چھوٹی عمر والے افراد پر محبت و شفقت کو ان کا حق قرار دے اور بقیہ امت پر ان کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آنے کو واجب کر دیا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل بوڑھے شہریوں کے حقوق کا مکمل تصور دے کر فرما دیا کہ جو بزرگوں کا ادب نہیں کرتا یا ان کی پرواہ نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہی رحمت و محبت اور شفقت کے انداز فکر، انداز عمل اور انداز تربیت سے معمور نظر آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باجماعت نماز پڑھاتے یا امامت کرواتے اور صحابہ اکرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوتے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل سورت کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور دیر تک قیام کر سکیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ابھی تھوڑی تلاوت ہی کی ہوتی کہ صحابیت کے ساتھ آئے ہوئے بچوں میں سے اچانک مسجد کے حصے یا کونے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشہ اقدس پر پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کرتے ہوئے اللہ کے حضور طویل قیام کا ارادہ صرف اس خیال سے ترک فرما دیتے کہ کہیں بچے کا رونا اس کی ماں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر بچہ روتا رہے گا تو ماں کا دھیان بار بار اپنے بچے کی طرف جائے گا اور اس کی ممتا تڑپتی رہے گی کہ کب نماز ختم ہو اور وہ اپنے بچے کو جا کر بہلائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کا اظہار بھی خود فرمایا کہ میں چاہتا ہوں نماز طویل کروں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کا مطالعہ کیا، لیکن اس سے پڑھ کر انسانوں کے ساتھ
محبت کا ایک اور منظر بھی ہے جو ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نظر آتا ہے، وہ یہ کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں میں امامت کے فرائض سر انجام دینے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ طور پر ہدایت نامہ جاری فرما رکھا تھا کہ جب تو نماز کی امامت کرواؤ اور بالخصوص نماز عشاء کی تو چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، لمبی صورتیں نہ پڑھا کرو، یعنی مختصر قرات کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری ابتدا میں دن بھر کے تھکے ماندے، بوڑھے، ضعیف، کمزور، بیمار بھی ہوں گے، پچھلی صفوں میں عورتوں اور بچے بھی ہوں گے، تمہاری طویل قرات سے وہ مزید تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ کی عبادت، نماز اور تلاوت کلام مجید کو مختصر کر لو تاکہ کمزوروں، بوڑھوں، ضعیفوں، بیماروں، عورتوں اور بچوں کی نماز کی حالت میں بھی تکلیف نہ ہو۔ یہی اسلام کی حقیقی تصویر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ اور سیرت طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انداز فکر کی بنیاد ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانی، نرمی، سہولت اور رحمت و شفقت پر مبنی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔